نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم رمل کی ویڈیو نمبر 53 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں سائل کے خانے کا پتہ نہیں چلا، کہ ہم نے ایک سائل سے اس کے رشتے کا پوچھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ 4 اس نے گنتی کے تو ہن سے بتا دیے، لیکن اب اس سے جو اس نے سوال کیا اپنے بھانجے کے متعلق یا ماموں کے متعلق یا بھائی کے متعلق، تو پتہ نہیں چلا کہ اب اس ہنسوں سے اس کے بھائی یا اس رشتے کا مطلوبہ ہم خانہ کیسے دیکھیں گے اور ان کے حالات کیسے دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں ویڈیو نمبر 52 جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اس میں نے پہلے 7 خانوں کے اوپر تفصیلی بات کی تھی، پہلے 7 خانوں کے اندر۔ ابھی میرے خیال میں ویڈیو نمبر 52 جو بندہ دیکھ لے گا اس کو ان 7 خانوں کی تو مجھے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اگلے خانے سے چلتے ہیں۔ اب اگلا ہمارے پاس ہے زوجہ کے باپ کا خانہ۔ اگر ہم نے زوجہ کے باپ کو دیکھنا ہے تو اس میں تھوڑی سی توجہ کریں گے ہم لوگ۔ 7واں خانہ کیونکہ زوجہ کا خانہ ہوتا ہے، 7واں خانہ زوجہ کا خانہ ہوتا ہے، 7ویں خانے سے 10ویں خانے کو دیکھیں گے۔ 7 8 9 10، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر پہلے خانے والے کے باپ کا خانہ دیکھنا ہوتا تھا، چوتھا خانہ اس کا پہلا خانہ ہوتا تھا۔ اگر کسی بندے کی زوجہ کے باپ کو دیکھنا ہے تو 7ویں سے ہم یعنی آگے چلیں گے، 7 8 9 10۔ جو 10واں خانہ ہوگا وہ اس کی زوجہ کے باپ یعنی اس کا سسر کا خانہ ہوگا۔ اب یہ تھوڑا سا بات دیکھیے گا۔ اب اس کے زوجہ کے باپ کا جو خانہ کا 7ویں سے 10واں خانہ، تو 10واں خانہ اس کی زوجہ کے باپ کا یعنی آپ کے سسر کا پہلا خانہ ہوگا۔ اور پہلے خانے کے بعد اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کے مال کا خانہ جو ہوگا وہ ہمیں 11ویں خانے سے اس کا مال کے معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ اب جس طرح 10واں خانہ زوجہ کے باپ کا پہلا یہ تالِ سائل ہو گیا، یہ اس کے مال کا خانہ ہو گیا۔ یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ بہن بھائی کا خانہ یعنی کہ آپ کے اس زوجہ کے باپ کے بھائی اور بہن کا خانہ 12واں ہوگا، اور اس کے بعد 13واں خانہ یعنی کہ اس کے بعد اب اس کو اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو 13واں کیونکہ گواہ خانہ ہوتا ہے، تو 12ویں کے بعد ہمیں واپس پہلے کی طرف پلٹنا ہے۔ تو پہلا خانہ اس کے والد اور اس کے گھر کا خانہ ہوگا۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آ رہی تو میرے خیال میں اس سے آسان کوئی معاملہ میں اور کیسے کر سکتا ہوں کہ اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ 10واں خانہ تالِ سائل اس کا 11واں خانہ یعنی کہ آپ کے سسر کا 11واں خانہ، یا جو سائل ہے اس کے سسر کا، اس کا خانہ مال ہوگا 12واں خانہ۔ اب 13ویں خانے پہ ہم جائیں گے تو 13ویں خانے میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ 13واں خانہ جو ہوتا ہے وہ گواہ خانہ ہوتا ہے، سوال کے خانے یہ 12 ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے 13ویں کی بجائے ہمیں پہلے پہ کنورٹ کرنا پڑے گا، پہلے میں آگے۔ اور پھر ہم اس میں اگر دیکھیں کہ دوسرا خانہ اس کی اولاد کا خانہ ہو جائے گا، تیسرا اس کا بیت المرض ہو جائے گا، چوتھا اس کا بیت الزوج ہو جائے گا۔ کہاں سے؟ 7ویں خانے سے 10واں اس کا یعنی باپ کا پہلا خانہ ہو گیا، 11واں دوسرا، پھر یہ تیسرا، پھر یہ پہلا خانہ اس کا چوتھا تصور ہوگا، یہ 5واں، یہ چھٹا، اور یہ اس کی زوج کا 7واں، اور 5واں خانہ اس کے مرگ اور خوف کا، چھٹا، 7واں، 8واں، اور اسی طرح یہ 9واں خانہ۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو تو یہ زوجہ کے باپ کے خانے آپ کو بتائے، زوجہ کے باپ کے خانے یعنی سسر کے خانے۔ اب زوجہ کی ماں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں مجھ سے غلط، زوجہ کی ماں کا خانہ۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی غور، 7ویں سے چوتھا خانہ ہم تصور کریں گے، 7 8 9 10 11 12، 1 2 3 اور 4، 10 نمبر ہم آگے گن کے چلے گئے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے خانے والے کی والدہ کا خانہ 10واں ہوتا ہے، اس طرح سے زوجہ کا خانہ 7واں ہے، تو 7ویں سے ہم چوتھا خانہ تصور کریں گے، جب چوتھا خانہ زوجہ کی ماں کا پہلا خانہ ہوگا۔ اسی طرح چوتھا خانہ اس کا کیا ہوگا؟ تالِ سائل ہوگا، 5واں اس کا بیت المال ہوگا، چھٹا اس کے بہن بھائیوں کا خانہ ہوگا، 7واں
اس کے والد اور گھر کا خانہ ہوگا، 8واں اس کی اولاد کا ہوگا، 9واں اس کے مرض کا، یعنی پہلے خانے والے کا چھٹا ہوتا ہے بیت المرض اور اس کا 9واں ہوگا۔ اب 10واں بیت الزوج ہوگا اور 11واں اس کا خانہ نمبر 8 تصور کیا جائے گا، یعنی مرگ اور خوف کا۔ اسی طرح 12واں اس کے دور دراز سفر کا، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ کسی کو یہ سوال، یہ معاملات سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے بھائی میرا پوچھ سکتا ہے، میری بہن وہ مجھ سے پوچھ سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، زوجہ کی ماں کا 7ویں سے چوتھا گنیں گے، 7ویں کے 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3 اور 4، یعنی کہ چوتھا جب آ جائے گا تو وہ اس کا پہلا خانہ ہوگا اس کی ماں کا، دوسرا اس کا خانہ مال ہوگا، تیسرا، اسی طریقے سے ہمیں آگے چلتے جانا ہے۔ زوجہ کے بہن بھائی یہ ہم نے دیکھنا ہے، تو ہم نے 7ویں سے 9واں خانہ دیکھنا ہے۔ 7ویں سے 9واں خانہ زوجہ کے بہن بھائیوں کا خانہ، تو اس کے اوپر اگر ہم اب غور کریں تو 9واں، 10واں ان کا دوسرا خانہ بیت المال تصور کی جائے گا، 11واں بہن بھائیوں کا خانہ ہوگا، 12واں والد اور گھر کا ہوگا، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں اور 8واں۔ یہ آپ کو ذائچے کے گھروں میں دیکھنا ہے، یہ آپ کو ذائچے کے گھروں میں دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے نا، 7ویں گھر سے ہم 9واں گھر دیکھتے ہیں، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ تو 7ویں سے ہم جب 9واں گھر دیکھیں گے تو 9واں جو گھر ہوگا وہ اس کا پہلا گھر ہوگا اس کے بہن بھائیوں کا۔ دوسرا، ان کے مال کو دیکھنا ہے تو دوسرے خانے سے دیکھیں گے، یعنی دوسرے سے مراد 9ویں سے اگلا دوسرا ہوگا، 10واں، ان کے بہن بھائیوں کا 11واں خانہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب اب اس میں سوال یہ ہے کہ اگر زوجہ کے بہن بھائی کے متعلق سوال کیا گیا ہے تو پھر آپ کو 9ویں خانے سے شروع کرنا ہے۔ اب اس طرح یہ سارے معاملات آگے چل گئے، 1، 2، 3، 4۔ اب آگے چلتے ہیں، باپ کے بہن بھائی، سوری اس کے لیے مجھے اگر کوئی گراف پیپر میرے پاس ہو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ چوتھے سے چوتھے سے ہوگا، یہ چوتھا خانہ باپ کو ہوتا ہے، چوتھے سے چھٹے خانے میں باپ کے بہن بھائی کو دیکھا جائے گا۔ اگر باپ کے بہن بھائی کو دیکھنا ہے تو چوتھے سے چھٹے خانے میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ چھٹا خانہ اس باپ کے جو بہن بھائی ہوں گے ان کا پہلا خانہ ہوگا، 7واں بیت المال ہوگا، 8واں بہن بھائی کا خانہ ہوگا، 9واں اس کے والد کا خانہ ہوگا، 10واں اس کی اولاد کا خانہ ہوگا، 11واں اس کے مرض کا خانہ ہوگا، 12واں اس کی زوجہ کا خانہ ہوگا، پہلا اس کے مرگ اور خوف کا خانہ ہوگا، دوسرا سفر کا ہوگا، تیسرا اس کی والدہ کا خانہ ہوگا، چوتھا اس کی قریبی دوست کا ہوگا، 5واں اس کی قید کے متعلق اگر سوال کیا جائے گا، اس کی کسی بندش کے متعلق، یعنی کہ اس کو کسی نے قید کر لیا، کوئی مقدمہ سازیاں دیکھ رہی ہیں تو وہ یہاں سے دیکھیں گے کہ اس کو قید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب اگلے کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ اب جس طرح ہم نے باپ کے بہن بھائی کو دیکھ لیا، اس لیے ہم ماں کے بہن بھائی کو دیکھتے ہیں۔ ماں کا بہن بھائی یعنی ماموں ہو گیا، اب خالہ ہو گئی، تو یہ ہم 10ویں سے 12واں گھر دیکھیں گے۔ 10ویں سے 12واں گھر جب ہم دیکھیں گے تو ماں کے بہن بھائیوں کا ہوگا۔ اگر اس کو غور کریں تو 12واں گھر ان کا تال سائل ہوگا، 13واں کیونکہ ہوتا ہی نہیں، پہلا گھر اس کا بیت المال ہوگا۔ یہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ 13ویں سے مراد پہلا، کیونکہ 13واں گواہ خانہ ہوتا ہے، 12ویں سے مراد ہم 12ویں کے بعد پہلے پہ کنورٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا بہن بھائیوں کا ہوگا، تیسرا اس کی والد صاحب اور گھر کا ہوگا، چوتھا اولاد کا ہوگا، 5واں بیت المرض ہوگا، چھٹا زوج کا خانہ ہوگا، 7واں اس کے مرگ اور خوف کا ہوگا، 8واں دور دراز سفر کا ہوگا، 9واں خانہ اس کے والدہ کا خانہ ہوگا، 10واں قریبی دوست کا ہوگا، اور 11واں خانہ اس کی قید و بند کا حساب اگر دیکھنا ہوگا تو یہاں سے لیا جائے گا۔ یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے ہے بھائی۔
یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے ہے جو میں نے بنا دیا۔ اب اس میں کسی بندے کو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے وہ سوال کر لیں، انشاءاللہ العزیز جیسے وقت میسر ہوگا میں بتاؤں گا۔ ماں کے بہن بھائیوں کو آپ نے دیکھ لیا، اب ماموں کے لڑکے لڑکیاں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ماموں ہیں تو کیونکہ وہ ماں کا بھائی تھا، اب ماموں کے بچے، تو کیونکہ ماموں کا 12واں گھر تھا، ماں کا بھائی ہے نا، تو ہمیں یہ 12ویں گھر سے دیکھنا ہے، 12ویں گھر سے ہمیں 5واں گھر دیکھنا ہے، 12ویں گھر سے 5واں گھر دیکھنا ہے، کیونکہ 5واں گھر اپنا بچوں کا ہوتا ہے۔ تو 5واں جو گھر ہے وہ ماموں کے بچوں کا تالِ سائل ہوگا، 6واں مال کا خانہ ہوگا، 7واں ان کے بہن بھائیوں کا ہوگا، 8واں ان کے والد کا ہوگا، 9واں اولاد کا ہوگا، 10واں مرض کا ہوگا، 11واں زوجہ کا ہوگا، 12واں مرگ اور خوف کا ہوگا، پہلا سفر ہوگا جو دور دراز کا سفر ہوتا ہے، آپ کو بتایا تھا وہ 9ویں خانے سے دیکھا جاتا ہے، اور قریبی سفر 3رے خانے سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا خانہ والدہ کا ہوگا، تیسرا خانہ قریبی دوست کا ہوگا، اور چوتھا قید و بند کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سوال ہوگا، یعنی کہ وہ کزن جو آپ کے ماموں یا خالہ ماموں ہاں ان کی اولاد میں سے ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں گا۔ اب یہ ہے کہ اب اس میں چچا کو دیکھتے ہیں، یہ باپ کا بھائی ہو گیا، تو چچا کی اولاد، اس کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ پہلے میں ساری تفصیلات بتا چکا ہوں۔ 6 سے 10واں گھر دیکھنا ہوگا، یعنی 6 سے جو 10واں گھر ہو، 7 8 9 10، 6 سے 10واں ہم لے کے چلیں گے تو وہ ہمارے چچا جو ہوں گے ان کی اولاد کا ہوگا۔ اب دیکھا جائے تو چوتھا کیونکہ باپ کا گھر ہے، اور تیسرا جو تالِ سائل ہوتا ہے وہ پہلا گھر ہوتا ہے، اور تیسرا بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، چوتھا باپ کا تالِ سائل ہوگا یعنی پہلا گھر ہوگا، اور 6، چوتھا 5واں اور 6، یہ یعنی کہ چوتھے سے تیسرا پڑے گا تو یہ اس کے چچا کا ہوگا۔ اور آگے اولاد کا خانہ دیکھنا ہے تو ہم 6 سے 10واں دیکھیں گے، 6، 7واں 8واں 9واں اور 10واں، کیونکہ 5واں خانہ اولاد کا ہوتا ہے تو چچا کی اولاد کا 6 سے آگے 5واں دیکھا جائے گا، چچا کے مطلب جو تو 5واں جو ہوگا وہ ہمارے پاس 10واں خانہ آئے گا، 10واں ہمارے پاس تالِ سائل ہوگا چچا کے بچوں کو اگر ہم نے دیکھنا ہے، 11واں ہمارے پاس ان کے مال کا خانہ ہوگا، 12واں ان کے بہن بھائیوں کا خانہ ہوگا، 13واں ان کی والدہ کا خانہ ہوگا، 14واں ان کی اولاد کا خانہ ہوگا، 15واں ان کے مرض کا خانہ ہوگا، کہاں دماغ گھوم گیا، والد اور گھر کو دیکھنا تو پہلا خانہ ہوگا، کوئی 13واں تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اور یہ دوسرا اس کی اولاد کا خانہ ہوگا، اور یہ تیسرا اس کے مرض کا خانہ ہوگا، چوتھا اس کی زوجہ کا خانہ ہوگا، یہ غلطی سے میرے سے مطلب ذہن میں نہیں آیا لکھا، 5واں مرگ اور خوف کا خانہ ہوگا، 6واں سفر کا خانہ ہوگا دور دراز کے کا، 7واں اس کی والدہ کا خانہ ہوگا، 8واں دوست کا خانہ ہوگا، 9واں اس کے قید و بند کا خانہ ہوگا۔ آج میرے خیال میں ہم یہاں تک ہی چلیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہوگا، چچا کی اولاد تک ہم نے یہ مکمل کیا ہے، ٹھیک۔ اب کئی دوست ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ذائچے کے اندر ضرب دینے میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، تو 50 دوستوں نے وہ ذائچے کے نیچے ویڈیو کے نیچے لکھ دیا یہ ضرب غلط دی ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ٹھیک ہے غلط ہو گئی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو جواب میں یہ آیا نہیں یہ آپ کو غلطی نہیں کرنی چاہیے، میں بھی انسان ہوں، میں مشین نہیں ہوں، کوئی روبوٹ نہیں ہوں، کوئی کمپیوٹر نہیں ہوں۔ تو جب سوال کیا گیا آپ نے کس سے سیکھا، تو بولے جی آپ کی ویڈیوز سے ہی سیکھا، اس سے پہلے ہمیں شعور ہی نہیں تھا، ہر عمل کیا ہے پہلے کتابوں کو پڑھا لیکن وہ بہت مشکل نظر آئیں، تو جب آپ کی ویڈیوز دیکھی تو سمجھ آیا، تو جب سمجھ آیا تو آپ کو یہ بھی شعور ہماری ویڈیوز سے ہی ملا یا کسی استاد سے ہی ملا کہ یہ غلطی ہے، یہ ضرب غلط دیا، ذائچہ کشید کرنا اس کے فرد اور زوج کا بھی نہیں آپ کو تو پتہ تھا، تو تھوڑی سی یہ دید لحاظ کیا کریں، میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کوئی غلطی کوئی کمی کوئی کوتاہی کہیں ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس کے اوپر ہوٹنگ کرے، اگر کوئی کرے بھی تو اس میں اتنا مجھے فرق نہیں پڑتا، اللہ رب الکریم ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک پورا چارٹ ہے، اس کو میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں جلدی۔ زوجہ کے باپ کا خانہ، میری بیوی اگر اس کے باپ کا خانہ دیکھو تو 7ویں سے 10واں، کیونکہ 7واں میری زوجہ کا خانہ ہے، یہ دیکھیے گا 7واں میری زوجہ کا خانہ ہے،
تو 7ویں سے 10واں دیکھوں گا، 7 8 9 10، جو 10واں خانہ ہوگا یہ میری مطلب سسر کا پہلا خانہ ہوگا 10واں، 11واں اس کے مال کا، 12واں بہن بھائیوں کا، اور پھر پہلا خانہ اس کے والدہ اور والد اور گھر کا، دوسرا اولاد کا، تیسرا مرض کا، چوتھا زوج کا، 5واں مرگ اور خوف کا، یعنی خوف ہے اور کوئی مرض ہے تو مرگ نہیں موت، مرض نہیں مرگ موت، اس کی موت اور خوف یہاں سے دیکھنا ہے۔ 6 سے اس کا سفر اور دور دراز جو معاملات میں سفر وہ دیکھنا ہے۔ اب 7ویں سے اس کی والدہ کو دیکھنا ہے، 8ویں سے دوست اور 9ویں سے قید و بند کو۔ اسی طرح یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے پڑا بھائی۔ مجھے اتنا زیادہ یہ موبائل وغیرہ یوز نہیں کرنے آتے۔ اب اگلی ویڈیو آپ ہی دوستوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ایک ریمائنڈر دے رہا ہوں کہ رمل کے پچھلے جو میرے کچھ معاملات ہیں ان کو میں اثر نو ان کا جائزہ لے کے بتاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے ہے پورا یہ چارٹ جو میں نے بنایا، میری استطاعت میں تو اتنا ہی تھا کہ ایسے ہی دکھا سکوں، باقی اس کو نوٹ کر لیں، اس کے ایک اسکرین شاٹ لے لیں جیسے آپ دوستوں کو بہتر لگے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔